الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور یہ میں نے حج کے عنوان پر بیان کرنے کے لیے، حج کے عنوان پر آج روشنی ڈالنے کے لیے میں نے آج یہ ارادہ کیا ہے۔ آج حج بیت اللہ کیا ہے اور اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور حج کرنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، انوارات ہیں،
کیا کیا فوائد ہیں، اور حج سے منہ موڑنے والے یا استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا تنبیہ ہے، کیا ڈانٹ ہے۔ دعا کریں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے، حج مقبول اور حج مبرور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ حج جو عبادت ہے صرف اور صرف میرے لیے، اور جو اس عبادت میں کوتاہی کرتا ہے وہ میرا مجرم بندہ ہے، نافرمان ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو میں نے اسی تحت اور جب میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، تو اس لیے ہو نہ ہو آج حج کے موضوع پر، حج کے عنوان پر کچھ بات کہی جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ ایک نظر ڈالیں اور غور کریں، اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں کس انداز میں اعلان فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، جو راہ سفر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کا سامان حاصل کر سکیں، پیچھے رہنے والوں کے لیے سامان چھوڑ سکیں، اتنی استطاعت رکھتا ہو، اس پر اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو نہ مانے اور جو منکر ہو، جو کفر کرے، حج کرنے کے لیے سستی کرے، فرمایا تو اللہ کو پرواہ نہیں دنیا بھر کی، اللہ رب العالمین بے نیاز ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کریں، اگر حج کو آج ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ حج کے فضائل کیا ہیں، حج کے فوائد کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا حج اسلام کا 5واں رکن ہونا ہے، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج کو اگر اجتماعی رنگ میں دیکھا جائے تو حج مظاہرہ قدرت کا ایک عظیم سنگم نظر آئے گا، قدرت کے رنگا رنگ نظارے اس قدر سامنے آئیں گے، انسان بے اختیار پکار اٹھے گا سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے یوں ہی بیکار یہ تخلیق نہیں کی۔ جب نظر ڈالیں گے پتہ چلے گا کہیں کالے ہوں گے تو کہیں گورے ہوں گے، کہیں بلند قامت والے اور لمبے دھڑنگے انسان، اور ٹھاٹے مارتا لوگوں کا سمندر ہوگا، کہیں چٹے ہوں گے، گورے ہوں گے، کہیں پست قد والے انسانوں کا سیلاب بہتا نظر آئے گا، کہیں کالے انسانوں کا ایک ریوڑ کی شکل میں سیلاب بھرتا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا ہر ڈیزائن کے لوگ ہوں گے، ہر انداز کے لوگ ہوں گے، ادھر دیکھو یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے، یہ کن لوگوں کا ایک ریوڑ آ رہا ہے، کن کا سیلاب آ رہا ہے، کن کی جماعت آ رہی ہے۔
یہ دیکھو ملیشیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھو انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ادھر کو دیکھو شام کے لوگ ہیں، ادھر دیکھو فلسطین کے لوگ ہیں، ادھر دیکھو جاپان کے لوگ ہیں، ادھر دیکھو امریکہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں، چین کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، نہ جانے دنیا کے کس کس کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، ناک الگ ہے، صورت الگ ہے، زبان سب کی جدا جدا، چہرے سب کے الگ الگ، قد سب کا الگ الگ، بناوٹ الگ الگ ہے، مگر بے ساختہ ان سب کو یہ حال دیکھو گے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑے گا، تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک الذی بیدہ الملک، کتنی بابرکت ہے تیرے رب کی ذات جس کے قبضے میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ قربان جاؤں اس ذات باری پر جس نے طرح طرح کے نقشے بنائے، مجال ہے ایک نقشہ دوسرے نقشے سے مل جائے۔ انڈونیشیا کے لوگوں کا چہرہ ہندوستانیوں سے نہیں مل سکتا، زبان نہیں مل سکتی، ان کا قد نہیں مل سکتا، بناوٹ نہیں مل سکتی، زبان الگ ہے، سب کے انداز الگ ہے، بولنے کے انداز الگ، چلنے کا انداز الگ، مگر سب کو دیکھو، سب کی اپنے اپنے علاقوں میں ایک الگ الگ جدا گانا انداز ہے، مگر یہاں دیکھو سارے لوگوں کا آج الگ نہیں بلکہ وہی ایک لباس ہے۔ اعلان ہو جاتا ہے، او لوگوں آؤ تم میرے گھر کا دیدار کرنے آئے ہو، بیت اللہ کا حج کرنے آئے ہو، طواف کرنے آئے ہو، میرے خلیل کی اداؤں کو زندہ کرنے آئے ہو، میرے محبوب کی، میرے حبیب کی، میرے خلیل کی چند اداؤں کو تم یہاں ادا کرنے آئے ہو، اسی کا نام حج ہے۔ مگر ایک کام کرو، ہندوستان والوں کا لباس الگ ہے، امریکہ والوں کا لباس الگ ہے، پاکستانیوں کا لباس الگ ہے، انڈونیشیا والوں کا الگ لباس ہے، فلسطینیوں کا الگ لباس ہے، آؤ ادھر آ جاؤ، آج میرے اسماعیل ذبیح اللہ کی وفاؤں کو پورا کرو، آؤ اپنے اپنے لباس اتار دو، سر سے ٹوپی اتار دو، جبے اتار دو، آج تمہیں کپڑا پہننے کا ضرور حکم ملے گا، کپڑے پہننے کی اجازت مل جائے گی، مگر سنو آج تمہیں سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، سر پر ٹوپی رکھنے کی اجازت نہیں۔ بندہ کہتا اللہ میں تو عالم ہوں، کبھی میرے سر کو میں نے کھلا نہیں رکھا، کبھی سر سے میں نے پگڑی نہیں اتاری، کبھی ٹوپی نہیں اتاری، جواب آتا نہیں، آؤ میرے خلیل کی، میرے ذبیح اللہ کی، میرے اسماعیل کی، میرے کالی کملی والے کی اداؤں کو زندہ کرو، ان اداؤں پر تم اپنے آپ کو آج لگا دو، اپنا لباس اتار دو، سادہ لباس لے لو، پھر دیکھو کہ تم حج کرنے آئے ہو، اسی کا نام تو حج ہے۔ کس کی ادائیں پوری کریں، میرے ربا کس کی اداؤں پر چلے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ادا، کس کی وفائیں پوری کرے، اسماعیل علیہ السلام کی وفائیں پوری کرو، کس کی دعائیں کریں، کس کے انداز سے دعا مانگیں، فرما سیدہ ہاجرہ کے انداز پر دعا مانگو، یہی تمہارا اعمال حج بن جائیں گے، یہی تمہارے حج کے ارکان مکمل ہونے کی پہچان ہے، یہی وفائیں حج بن جائیں گی، یہی دعائیں حج بن جائیں گی۔ اچھا بھلا لباس کیوں نہ پہنے، فرما نہیں، رشتہ داریوں میں جاتے ہو تم سلا ہوا لباس پہنتے ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، مگر ایسا نہیں، آج گھر کا لباس اتار دو، قیمتی لباس اتار دو، شاہانہ لباس اتار دو، امیری چھوڑ دو، فقیری اختیار کرو، یہ ہزاروں روپے کی قیمتی پگڑی اتار دو، یہ کوٹ اتار دو، یہ پتلون اتار دو، یہ اعلیٰ اور قیمتی لباس جو زیب تر کر رکھا ہے اسے بدن سے رکھ کر دو،
یہ ٹوپی بھی اتار دو اور دیکھو ذرا یہ بھی اتار دو، ایسا جوتا پہنو جس کی ہی ترکیبی سے پاؤں ننگا نظر آئے، ذرا سر سے امامہ بھی اتار دو۔ اوہ میں تو مفسر ہوں۔ اوہ فرما نہیں نہیں، تو محدث ضرور ہے، مفسر ضرور ہے، نہیں نہیں مجاہد ضرور ہے، عالم ضرور ہے، ابدال ضرور ہے، قطب بھی ہیں، ولی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، فاروق بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی مرتضی بھی ہیں، سبھی تیرے اندر میں دیکھتا ہوں تیرے اندر کڑن موجود ہے۔ آج ایسا نہیں، آج تو میرے محبوب کی سنتوں پر مر مٹنے کا نام حج ہے۔ کور والا لباس پہنو، لباس اتارو، تہبند لو، ایک چادر لو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ آج کسی کی پہچان الگ الگ نہیں، ایک پہچان ہو، زبان مختلف ہے مگر لباس آج ایک ہوگا، رنگ مختلف ہے مگر لباس ایک ہو، غریب ہو یا امیر، سرمایہ دار ہو یا فقیر، عالم ہو یا ان پڑھ، بڑا ہو یا چھوٹا، سب ایک ہی لباس میں، وہی کفن والی چادر شروع میں ہی احساس پیدا کر دیا۔ کس بات پر اکڑے ہوئے ہو، تمہارا انجام کار یہی لباس ہوگا۔ اسی لباس کو پہن کر امتحان کے لیے جاؤ گے، اسی لباس کے ساتھ قبر میں پرچے حل کرو گے۔ ابھی تمہیں اعتماد ہے، سیم و زر تمہارا ساتھ دے گا، بتائیے کہاں ہے تمہارا سرمایہ دار اور تمہارا عزت والا لباس؟ کہاں ہے تمہاری وہ جد و جہد؟ کہاں ہے تمہارے کر و فر؟ کہاں ہے تمہارے شاہانہ ٹھاٹ باٹ؟ یہ سب کچھ اس لیے تمہیں کرایا گیا تاکہ تم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو، دنیا کی بے ثباتی پر یقین کرنا چھوڑ دو، دنیا کی طاقت پر یقین کرنا چھوڑ دو، دنیا کی فنائیگی کا یقین تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا کچھ نہیں، یہ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر۔ اور درویش صرف انسان بن جاؤ، خدا پرست بن جاؤ، فقیری اپناؤ، کونو ربانیین، ہائے ہائے، لگاؤ نعرہ، تلبیہ بلند کرو اس ذات کا جس نے سدا رہنا ہے، ہو جاؤ سب کی ایک ہی آواز، سب کی ایک ہی بولی ہو۔ آج اس کے در کے سامنے آ گئے، اس کے در پر آ گئے، مانگ لو جو مانگنا ہے، جو کبھی سائل اور منگتا نہیں ہوگا، جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جو ہمیشہ رہے گا، جس کا ہمیشہ حکم چلے گا، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، جس کی حکومت سب پر ہے، تمام کائنات اس کی محتاج ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ تمام کی تمام کائنات کا رب، وہ تمام کی تمام کائنات کا داتا ہے، تمام کی تمام کائنات کو عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو۔ اور لوگوں کدھر کو جا رہے ہو، کیا گنگنا رہے ہو؟ آؤ تلبیہ پڑھو، اس کی وحدانیت کا ڈنکا بجا دو، رہے نام اللہ کا صدا۔ آج اپنی زبان سے اقرار کرو، اپنے افعال سے اقرار کرو، اپنی زبان حال سے پکار اٹھو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ، سب کے دل پر ایک ہی ذات کی وحدت ہو، اور اسی کا نقشہ سب کے دل پر ہو، سب ہی ایک ترانے کے کیف و سرور سے اپنے آپ کو مست کر لو، پکار اٹھو، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہونے والا صدا لگاتا ہے میں حاضر ہوں،
میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک آپ تمام کی تمام تعریفوں کے لائق ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، نعمتوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آواز آتی حاضر ہونے والے تیری حاضری مجھے معلوم ہے، لیکن پہلے یہ بتا تیرا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے، پہلے عقیدے کی صفائی کر پھر اگلی منزل پر روانہ ہو، کیونکہ حج کی برکات اسی کو حاصل ہوں گی جس کا عقیدہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ حاجی کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ پکار کر کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ پہلے عقیدے کا اعلان کرایا، پھر شرک سے بیزاری کا اعلان کرایا، کیونکہ اگر عقیدے میں شرک ہوگا تو نہ ہی احرام قبول ہوگا، نہ تلبیہ قبول ہوگا، نہ طواف قبول ہوگا، نہ صفا و مروہ کی سعی قبول ہوگی، نہ منی اور عرفات کی حاضری قبول ہوگی، نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ ادائیں قبول ہوں گی۔ اسی لیے تو عقیدے کے بارے میں فرمایا عقیدہ مقدم ہے، عقیدہ صحیح ہوگا تو عبادات بھی قبول ہوں گی، عقیدہ صحیح نہیں تو عبادات بھی قبول نہیں۔ ذرا غور کریں، شرک اس قدر جرم عظیم ہے کہ سب سے پہلے اس سے براءت کا اظہار کرایا گیا ہے، کیونکہ حج اس پیغمبر کی اداؤں کا نام ہے جس نے توحید کا ڈنکا بجایا اور شرک کو عالم سے بھگایا۔ سبحان اللہ، اسی لیے فرمایا بار بار اپنے عقیدے کی اصلاح کا اعلان کر، عقیدے کی درستگی کا اعلان کر، اپنے عقیدے کو ظاہر کر اور شرک سے بیزاری کا اعلان کر۔ ان کلمات حقہ کو حاجی کا عالمی ترانہ بنا دیا، زبان مختلف، رنگ نسل مختلف، اطوار و عادات مختلف ہوں تو کوئی فکر نہیں، ترانہ ایک ہو، عقیدہ سب کا ایک ہو، سب توحید کا اقرار کریں، شرک سے انکار کریں۔ فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں میں مشرکین میں سے نہیں۔ آج اقرار کر رہے اپنے، یا عالمی ترانہ کہتے ہو آج آگے بڑھتے چلو، آج ہی آگے بڑھتے ہیں، حاجیو یہ تو بتاؤ یہ ترانہ کیا ہے، یہ صرف سب کی زبان پر کیوں جاری ہے؟ حاجی آواز دیتا ہے یہ ترانہ اور ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے آواز دی تو آپ لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی ادا اس قدر پسند آئی، تمام کائنات کے حاجیوں کو حکم کیا گیا، ہر ملک سے آنے والا حاجی لبیک اللہم لبیک اس کا ترانہ گاتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ حج کیا ہے؟ خدا کے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہی تو حج ہے۔ اکڑ کے چلو، طواف شروع ہو گیا، حاجی کو حکم ہوتا ہے اکڑ کے چلو، پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے چلو۔ تمہیں اکڑ کر چلنے کی دنیا میں نے اجازت نہیں دی تھی، گھر پہ چلے جھک کر چلو، مسجد کی طرف جاتے ہو تو جھک کر چلو، بڑوں کے سامنے چلو تو جھک کر چلو، مگر آج تمہارے لیے میں حکم دیتا ہوں او میرے بندو، او میری بندیوں، او حج کرنے والوں، او میرے گھر میں آنے والوں، آج تم پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر طعنہ دینے شروع کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اپنے یاروں سے فرما دو کہ ذرا اکڑ کے چلیں، کندھے ہلاتے ہوئے چلیں، تاکہ دنیا کفر پر رعب طاری ہو جائے، رعب قائم ہو جائے اور کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے۔ اور یہ نحیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، مگر دیکھو آج کیا ہے، ان کے جسم کمزور ضرور ہیں، ان کے جسم دبلے پتلے ضرور ہیں، مگر عقیدہ اور ایمان سے ضعیف نہیں۔ مولا اب تو سما نہیں رہا، اب تو وہ وقت چلا گیا، اب تو وہ دشمن بھی نہیں رہے،
مولا اب کیا کرے، اب تو رمل موقوف کر دیا جائے، کیا اب اکڑ کے چلنا بند کر دیا جائے؟ تصورات کی دنیا میں آواز آتے نہیں اور ہرگز نہیں، اسی طرح اکڑ کے چلو، کیونکہ یہ محبوب اور ان کے پیاروں کی ادا ہے، اسے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ ہاں کیوں؟ حج کیا ہے؟ اسی کا نام، اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا نام حج ہے، اللہ کے محبوب کے پیاروں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کبھی اکڑ کے چلنا عبادت ہے، کبھی اکڑی ہوئی گردن کو جھکانا عبادت ہے، کبھی اکڑنا عبادت، کبھی جھکنا عبادت، کبھی اکڑ کے معبود کو مناؤ، کبھی جھک کے اپنے معبود کو مناؤ، کبھی رکوع میں مناؤ، کبھی سجود میں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے دادا، او حاجیو آؤ، داتا کا دروازہ کھل گیا، داتا کائنات کا دروازہ آ گیا، دروازے کی دہلیز پر سر رکھ دو، دیوانے ہو جاؤ، جھولی پھیلاؤ، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہا دو، دل کھول کر رکھ دو، اپنی پوری مرادیں پیش کر دو۔ یہ داتا کا در، یہ سخی کا گھر، جو مانگو گے پاؤ گے، جو چاہو گے دیا جائے گا، گناہوں سے بخشش مانگو گے، رحمت کے خزانے مانگو گے، بیماریوں سے شفا مانگو گے، دنیا و آخرت کی نعمتیں مانگو گے، مانگو جو مانگنا ہے مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، ایمان و عمل کی دولت مانگو، دین و دنیا کی دولت مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، اپنے دوستوں کے لیے مانگو، اپنے استادوں کے لیے مانگو، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، سب کچھ مانگو، عاجزی سے مانگو، اخلاص سے مانگو، اس یقین سے مانگو کہ جو مانگو گے وہی پاؤ گے، کیونکہ یہ سخی کا در ہے، یہ داتا کا گھر ہے، یہ غنی کا گھر ہے، یہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ غفور الرحیم کا گھر ہے، یہ رحمان کا گھر ہے، یہ رحیم کا گھر ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس وسیع سے وسیع خزانے ہیں، اس کے پاس نہ ختم ہونے والی نعمت ہے، مانگتے جاؤ، یہ سخی ہے، خالی واپس نہیں بھیجے گا، اور دنیا کے سخی خالی نہیں بھیجتے، یہ کیسے خالی بھیجے گا؟ اس لیے خوب مانگو، جی بھر کر مانگو، وہ دیکھو اس کا رحمت کا دروازہ کھل گیا، وہ دیکھو اس کی عطا کا فیصلہ ہو چکا، وہ دیکھو اس کی رحمت تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے آ رہی ہے، وہ دیکھو اس کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی، وہ دیکھو تمہاری بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ یہی وہ در ہے جہاں خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا، یہی وہ در ہے جہاں حبیب اللہ نے فاروق اعظم کو مانگا۔ تمہیں بھی عطا کا فیصلہ ہو چکا، وہ دیکھو آواز آتی ہے، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ کیا میرے بارے میں میرے بندے نے آپ سے سوال کیا؟ میں قریب ہو کر دوں، میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگے گا، گڑ گڑائے گا، عاجزی کرے گا، میں اپنے بندے کی دعائیں دوں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی کی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں۔ آواز آتی ہے، بندے تیری جھولی ہی تنگ ہے، میرے یہاں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور دیکھو شرمانا نہیں، آج تمہیں عاجز ہو کر واپس نہیں لوٹنا پڑے گا۔ عربی اگر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، عربی کی دعائیں اگر نہیں آتی تو کوئی فکر نہیں، اردو آتی ہو اردو میں مانگو، فارسی میں مانگو، انگریزی میں مانگو، پشتو میں مانگو، سندھی میں مانگو، بلوچی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، عربی میں مانگو، وہ ہر ایک کی سنے گا، ہر ایک کو جواب دے گا، ہر ایک کا مولا ہے، ہر ایک کا داتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سن کر ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی عطا بھی بے مثال، اس کی وفا بھی بے مثال ہے۔ بڑھتے جاؤ، طواف
طواف کرو، ہر چکر میں دعائیں کرو، یہ انبیاء کی سنت ہے، ہمارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ ذرا اور آگے بڑھو، وہ دیکھو حجر اسود آ گیا، حجر اسود آ گیا، وہ دیکھو حجر اسود آ گیا، اس پر منہ رکھ دو، اس پر لب رکھ دو، اسے محبت سے چوم لو۔ کیوں چومے، کیوں لب رکھ دیں؟ اس لیے کہ حج کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی چند اداؤں کا نام حج ہے، یا اللہ پیاروں کی چند وفاؤں کا نام حج ہے۔ حجر اسود کو جو ہی بوسہ دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ جواب آتا ہے وہ تمہارے تمام گناہ چوس لے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حجر اسود کو بوسہ دینے سے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نعرہ توحید حجر اسود کو مصطفیٰ نے چوما، صدیق نے چوما، عمر نے چوما، مرتضیٰ نے چوما، صحابہ نے چوما، اولیاء نے چوما۔ لیکن آج یہ کیا ہو گیا کہ اچانک فاروق اعظم کھڑے ہو کر حجر اسود کو خطاب فرما رہے ہیں، انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تو ایک پتھر ہے، تجھے اگر میرے مصطفیٰ نے اپنے نبوت کے لبوں سے نہ چوما ہوتا میں کبھی بھی نہ چومتا۔ اس موحد اعظم نے بتا دیا نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف معبود حقیقی ہے، مالک رب العالمین ہے، سارے کائنات کا پروردگار عالم ہے، اس کے سوا نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ جو حجر اسود کے بوسہ کے بعد پوری امت کو فاروق اعظم نے عطا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا طالب علم، یہ ہے مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا سند یافتہ، جس نے کلمہ توحید سے پوری امت کو سرشار کر دیا، فلسفہ حج کی روح کو بیان کر دیا۔ ہم حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نبوت والے اپنے رس بھرے ہونٹ رکھے۔ یہی حج ہے، یہی حج کا فلسفہ ہے، یہی حج کی روحانیت کا منظر ہے۔ کہتا ہے اور حج نام ہے چند پیغمبروں کی اداؤں کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہائے ہائے، فرما تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ فرما ان اداؤں کو پیغمبر کی سنت کہہ لیجئے، ان وفاؤں کو پیغمبر کی اپنے رب سے والیانہ محبت اور اطاعت کہہ لیجئے۔ شرعی اور علمی الفاظ بولنے ہیں تو سنت اور اطاعت کہہ لیجئے، عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے لفظ بولنے ہوں تو ادائیں اور وفائیں کہہ لیجئے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو حج مقبول حج مبرور نصیب فرمائے۔ وقت کی تنگی کی بنا پر اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں، دعا کریں انشاءاللہ جلد از جلد اگلا بقیہ مضمون انشاءاللہ آئندہ بیان میں کہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔